کل بھارتی فائرنگ سے شہید ہونے والے پاکستانیوں کی اور زخمیوں کے لیے دعائے صحت. بیرونی اور اندرونی خطرات کا آپ ہمیشہ ذکر کرتے رہیں. اندرونی خطرات میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اب ہر جماعت نے تقریباً فوج پہ حملہ کر دیا ہے. وہ انڈیا گولیوں سے کر رہا ہے اور یہ جملوں سے کر رہے ہیں. مائنڈ سیٹ بنا سیم. بلوچستان میں آپ کو فتح حاصل ہوئی, تمام ملیٹنٹس نے ہاتھ اٹھا کے سرنڈر کر دیا آپ کو. آپ کی تاریخی فتح ہے پاکستان ملٹری کو. وزیرستان کے اندر جو انڈیا پال رہا تھا دہشت گردوں کو, وہاں پہ آپ نے آپریشن کیا اور ان کو آپ نے صفائے ہستی سے مٹا دیا. پورے قبائلی بیلٹ کے اندر آج قبائلی فخر سے جی سکتے ہیں. اس کی وجہ پاک فوج کے آپریشن ہے, چاہے سوات ہو, چاہے مالاکنڈ ہو, چاہے اپر دیر ہو, چاہے لوور دیر ہو. جب یہاں پر انڈیا کا انفلوئنس ختم ہونا شروع ہوا اور اس کے پیداگیر یہ دہشت گرد تہ تیک کی افواج پاکستان نے شوٹ اٹ سائٹ کیے, تو اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ آپ کی باؤنڈری کے اوپر جو آپ سے چھیڑخانی شروع کر دے. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ وہ 2 گولیاں مارے تو آپ 4 مارو, کوئی مسئلہ نہیں. اگر جنگ ہوتی ہے, نو ایشو. ہوتی ہے تو ہو جائے. تاریخ میں کہیں یہ نہ آئے کہ ہم کوئی بزدل قوم کی طرح مرے, یا ہم نے ایٹم بم اور یہ سارے اسلحے جو ہے ذخیرہ کیے ہوئے تھے اور وہ ہمیں مار کے چلے گئے. 8 لوگ شہید کر دیے, 40-45 زخمی کر دیے. نہ کسی ایم این اے کو خیال آیا, نہ کسی وزیر اعلیٰ کو خیال آیا. یہ اپنی تقریروں میں جو حکومتی وزیر آ کے بار بار گوادر میگا آئل سٹی کی اور کوریڈور کی بات کر رہے ہیں, میں بجٹ لے کے آیا ہوں, مجھے اس میں کہیں مختص کیا ہوا 1 روپیہ بتا دیں آپ. یہ ہے وجہ. پاکستان میں اب تک جتنے بھی قتل عام ہوئے اس کی وجہ ہی گوادر میگا آئل سٹی ہے. پروجیکٹ اتنا بڑا ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کا مائنڈ سیٹ ہے کہ معاشی طور پہ مضبوط پاکستان کہیں زیادہ خطرناک ہے ایک نیوکلیر پاکستان سے. تو اسی طرح یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اسرائیل کا ہے, وہ اسرائیل ہے, اور یہ ہے گریٹر اسرائیل. تو یہ ایک ہم کلام ہوئے ہیں یہاں پر حملہ آور کرنے کے لیے. تو اس سے ہمارے سیاستدانوں کا کیا تعلق؟ ڈاکٹر صاحب بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ ان کے بزنسز ہیں. اچھا, ان کے بزنسز جہاں پہ بیس کرتے ہیں وہ ہیں عرب. عرب نے حال ہی میں $75 ارب دیے انڈیا کو. 75 ارب گالیاں ساری زندگی ہمیں دیتے رہے. 75 ارب ڈالر کیش دیا ان کو, ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تمام ایکسپورٹ ان کو دی ہوئی ہے. یہ جوائنٹ وینچر ہے موساد کا, عرب کا اور را کا, جو مسلسل آپ پر حملہ آور ہے. اور آپ کی ملٹری اس وقت ہول سچویشن کے اندر ورلڈ 11 کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. اور یہ ورلڈ 11 کے سب سے بڑے روئے رواں یہاں پہ سپوکس پرسن یہ سیاستدان اور چند میڈیا گروپس ہیں جن کو باقاعدہ انڈیا سے اور یو ایس ایڈ کی شکل کے اندر اشتہارات میں پیسے آتے ہیں اور وہ اس کو کنٹرول کر کے چل رہے ہیں. اہم ترین بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, چائنیز آ رہے ہیں. ہر 10 میں سے ایک فرق تو کوریڈور پہ بھارت اور کچھ نہیں ہونا بنے گا. یہ پنجتن پاک کے حکم سے بنے گا. یہ لمیٹڈ وار کرنا چاہ رہا ہے بھارت, آپ کیا کہتے ہیں؟ نو ایشو. اس کی موت ہی کوریڈور اور یہ گوادر میگا آئل سٹی, یہ مرے گا انشاءاللہ اسی کوریڈور کے اندر. لمیٹڈ وار کرنے چاہ رہے ہیں. ہم تیار ہیں. ہاں بالکل تیار ہیں, اور فوج کو پورا اختیار ہے. اب 2 گولیاں ہیں تو 10 مارنا. دیکھیں, اب آئیں اصل بات پہ. پہلے تو میں نے آپ کو آج کہا تھا کہ میں آپ کے پروگرام پہ نہیں آؤں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل غلطی سے میں کچھ دیر میڈیا پہ تھا اور دیکھ رہا تھا جو اس میڈیا نے اس قوم کے لیے کر دیا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ میرا خیال ہے ہم الٹے بھی ٹانگ جاتے تو ریاست نہیں کر سکتی تھی, معذرت کے ساتھ. کل جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ کے کچھ اینکر ادھر سے نکل کے پروگرام سے اپنا ٹینک آن کر کے اور سرحدیں پار کرنے والے ہیں. ٹھیک, کیا بات ہو رہی تھی کہ جی یہ ہو گیا, منہ توڑ جواب دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ سوتے رہیں گے, پھر اٹھیں گے, کہیں گے بڑی مہربانی, ہمارا منہ ٹوٹ گیا, تھینک یو, خداحافظ. کیونکہ ادھر کوئی سویلین نہیں مرے گا, ادھر بھی کوئی نہیں مرے گا. یہ کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے. دیکھیے, اب میری بات سنیں, ہو کیا رہا ہے میرے نزدیک. مودی صاحب کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے, وہ ہے پاکستان کو تنہا کرنا. یہ خواجہ عاصف صاحب کی بات درست ہے میرے نزدیک. باقی ملکوں سے ٹھیک کر لو تعلق, پاکستان کو میری ٹرمز پہ بات کرنا تو کرو, نہیں کرنا تو السلام علیکم. ٹھیک. اچھا, اس میں اب وہ گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہر چیز کی بات ہوگی, کشمیر کی بھی ہوگی. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کی نہیں ہوگی, ٹیررزم پہ ہوگی. یہ آپ کو قبول نہیں. ٹھیک, آپ کو تنہا بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر انہوں نے آپ کو تنہا کرنا ہے اور اگر انہوں نے آپ کو اپنی گیم کھیلتے ہوئے مارنا ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر چوتھے دن کام کریں جو آپ کرتے رہیں, ہر چوتھے دن ایل او سی پہ کچھ کر دیں, رو کے 4 بندے ادھر 6 بندے ادھر, آپ کو جان کے تنگ کریں. آپ کو تنگ کریں گے اور آپ کے ساتھی اس شعبے کے کہیں گے جی ٹینک سٹارٹ کر دو. کل ایک صاحب تھے ہمارے پرانے سفارتکار, میں حیران ہو گیا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نیوکلیر ویپن بنائیں چلانے کے لیے 20 منٹ کے اندر ہمارے پاس ایسا پلان ہونا چاہیے کہ سارا انڈیا جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں. تو میں نے کہا جی کہ 6ویں 7ویں منٹ میں ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا اعمال نامہ پیش کر رہے ہوں گے.
کیونکہ وہ سو تو نہیں رہے ہوں گے, وہ آپ کو ختم کر چکے ہوں گے, دونوں ہی ختم ہو جائیں گے, تو بڑے لسٹ لمبی آ جائے گی عمال نامے والوں کی. تو یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے مودی آپ کو پھنسا رہا ہے آپ کے پیراڈائم میں. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اسی چکر میں پھنسے رہیں کہ 4 بندے انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے یہ کیا, اور ہم اسی میں گھومتے ہوئے اپنے دفاعی اخراجات بھی کم نہ کر سکیں, اپنا فوکس بھی صحیح جگہ نہ لا سکیں. مودی کی اکانومی بڑھتی جائے, وہ تیسری بڑی اکانومی ہو جائے گی اگلے 15 سال میں. آج میں پڑھ رہا تھا کہ 500 بلین کی ٹریڈ کی وہ بات کر رہے ہیں امریکہ سے, ہم ادھر پھنسے رہیں گے. منموہن سنگھ ہم سے تھوڑی سی بات کرتا تھا, 20 سال پہلے انڈیا ہم سے زیادہ بات کرتا تھا. اگر یہ ٹریجیکٹری ایسے ہی چلتی رہی تو 10 سال بعد تو ہم بھوٹان ہوں گے, وہ ہم سے بات ہی نہیں کریں گے. آپ کو یہ سوچنا ہے. ایک بات میں اور کر دوں, اب خواجہ صاحب نے جو بڑی اچھی اینڈ میں بات کی, اکنامک سوورنٹی روکی جا رہی, ٹھیک, آپ نے کرنا کیا اس سے نکلنے کے لیے؟ اگر آپ وہی کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں تو آپ فارغ ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مودی کو ایسی چیز کرنی ہے کہ انڈیا پہ آپ کی لیوریج ہو جائے. کریکٹ, ٹھیک. وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی میرے بھائی کہ بجائے یہ کہنے کے کہ وہ ہماری اکنامک سوورنٹی روک رہے ہیں, آپ 4-5 کام کریں. پہلی چیز آپ یہ کریں کہ آپ اوورلینڈ روٹ جو ہے انڈیا کو دے دیں. اس سے کیا ہوگا؟ شاہ بہار ایران کا پورٹ ختم ہو جائے گا, اور آپ کے پاس یہ چابی آ جائے گی انڈیا کو یہ کہنے کی کہ بھائی آپ ادھر جاتے ہیں تو ذرا انسان کے بچے بنے. اچھا, پائپ لائن جب آئے گی, ٹیپی, IPI, کیا ہوگا؟ آپ کے تھرو یہاں سے گیس فلو کر رہی ہوگی, وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے. ٹھیک, انڈین کشمیر کو آپ ٹرانزٹ کا موقع دیں اپنے تھرو, انڈین کشمیر آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. وہ خود کہیں گے کہ جیوگرافکلی بھی وہ کنٹیگوس ہے. میں نے ایک وقفہ لینا ہے, لیکن یہ بہت اہم چیز ہے, یہ بات کہ اکنامک سوورنٹی ایک بہت اہم چیز ہے. میں صرف بات ختم کر دوں, یہ جو منصوبے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو پروٹرے کیا ہوا ہے کہ یہ ہندوستان کا فائدہ ہے. ان کا ضرور ہوگا, ان کی بھی تجارت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیفرنشل بہت بڑھ گیا اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ انڈیا پہ لیوریج رکھ سکیں, اور ڈیفرنشل بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک, اگر آپ یہ منصوبے چلائیں تو آپ کے پاس ہندوستان پہ لیوریج ایسے آئے گی کہ ان کا جو 50 ملین بندہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا گیس پہ, تجارت پہ, وہ ہندوستان کو کہے گا, ان کی ریاست کو, کہ بھائی ان سے آپ نے پنگا نہیں لینا ہے, یہ تو ہماری لائف لائن ہے. کریکٹ. 2 صرف مثالیں دے دوں, اس کے بعد آپ آگے بات کریں. پہلی مثال 2001-2 میں پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے تھی, 10 مہینے رہیں, بڑھ کے مارتا رہا ہندوستان, جنگ نہیں ہوئی. اصل میں وہ کرائسس ختم کب ہوا؟ آپ کی باتوں سے نہیں ہوا, وہ تب ہوا جب امریکہ نے ایک ٹریول ایڈوائزری ایشو کی اور اپنے تمام سٹیزنز کو کہا کہ ہندوستان سے بھاگ جائیں. ان کی IT انڈسٹری نے دلی جا کے کہا کہ یہ ہوا تو ہم تو مر جائیں گے, کرائسس ختم کریں. دوسری مثال, چین اور انڈیا جو ہے, ہندوستان, آپس میں دشمن ہے. ہم کہتے ہیں جی چین ہمارے ساتھ ہے, $70 بلین کا ٹریڈ ہے ان کا, ہم سے زیادہ تجارت ہے. 80% چائنا ایکسپورٹ کر رہا ہے ہندوستان کو. ہندوستان کا نقصان ہے. ہندوستان کیوں کر رہا ہے یہ تجارت؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ 50 بلین جب آ رہا ہے ہمارے پاس تو چینی اب ہم سے پنگا نہیں لے سکتے ہیں. اور چینی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو, ہمارا وہاں بہت تجارت ہے, ہم اب اس لیول پہ آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم اسی میں گھوم رہے ہیں جو مودی ہمیں چاہتا ہے, اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, So we are once again thinking tactically. آپ کو UN بھی جانا ہے, آپ کو کشمیر کی بات بھی اٹھانی ہے, آپ کو وہ بند نہیں کرنا کام, لیکن ساتھ اپنا قبلہ درست کرنا ہے کہ 10 سال بعد آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں. اوکے.